نیشنل اسٹیڈیم رینوویشن پروجیکٹ کی لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ یہاں ملبے کی صفائی اتنی تیزی سے ہوئی کہ جس میں قذافی اسٹیڈیم میں جب اتنا ٹائم لگا تھا تو اس کی بنسبت یہاں تو کام جو ہے وہ چٹکی بجاتے ہی ہو گیا ایسا لگتا ہے۔ تو یہ ملبے کی صفائی ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو میں آپ کو آخر میں جو ہے جتنے کامنٹس آپ کے آئے ہوئے ہیں اس میں سے میں نے کچھ کامنٹس چوز کیے ہوئے ہیں، ان کے میں جوابات بھی دوں گا، کیونکہ آپ لوگ ہر ویڈیو کے نیچے آپ کے کامنٹ آتے ہیں اور جو ریلیونٹ سوال ہوتے ہیں تو وہ میں جواب دوں گا ویڈیو کے آخر میں۔ لیکن پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اور جس طرح تھمبنیل میں نے ایکسپلین کیا کہ وہ جنگلہ کراچی کا جو کہ کراچی کی اسٹیڈیم کی بدنامی کا باعث تھا، وہ اب ہٹا دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین کے دائیں اور بائیں وہ جنگلہ ہٹا دیا گیا ہے۔ باقی جو ڈیمولیشن کا کام تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو گیا اور ملبہ جو ہے وہ بھی کافی حد تک صاف ہو گیا ہے۔ تو یہ لیٹسٹ ویژولز ہیں۔ اس کے علاوہ سکور بورڈ کو یہاں سے ہٹانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ اس کام میں یا اس پروجیکٹ میں جو سب سے زیادہ اس وقت تشویش آپ سب کو ہے اور مجھے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹائم کے اندر یہ پروجیکٹ کیسے پورے ہوں گے۔ لیکن جس طرح کراچی میں کام ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور جتنی یہاں پہ لیبر فورس لگی ہوئی ہے، جو مشینری یوز ہو رہی ہے، تو میں پرسنلی تو سیٹسفائیڈ ہوں کہ جو کام کی رفتار ہے وہ کافی بہتر ہے۔ اور باقاعدہ جو کامنٹس کا سیکشن ہے جو میں نے جواب دینے وہ تو آخر میں، لیکن ایک کامنٹ مجھے پسند بہت آیا۔ ظفر احمد نے کامنٹ کیا ہے اور انہوں نے 3D ماڈل جو ہے اس کا بغور جائزہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چھت ہے 3D ماڈل کے مطابق لگتا یہی ہے کہ وہ جو ٹنسائل شیٹ ہے جو پرانی چھت پہ لگی ہوئی تھی اس کو ہی وہ پی سی بی یوز کرے گی، اور جو کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ وہی یوز کریں گے۔ اس طرح وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گی، اور مجھے بھی یہ اچھا لگا۔ میں نے آبزرو کیا، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں 3D ماڈل میں جو تصویر ہے اس کے مطابق چھت بالکل ویسی ہے جو کرنٹ ٹنسائل شیٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویسٹیج ہے وہ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو چیزیں اسٹیڈیم کی جو ڈیمولیشن کے بعد یوز ہو سکتی ہیں انہیں باقاعدہ طور پہ یوز کیا جائے گا، جو کہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو مجھے ایک یہ چیز، جب میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے جو ہے وہ اس کے شایان شان اسٹیڈیم ہونا چاہیے، تو اس پہ بھی آپ لوگوں کی کافی اپریسیشن ہوتی ہے، خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کی، کیونکہ ظاہر ہے کراچی ہر لحاظ سے ایک شہر ہے، ایسا شہر ہے جو نگلیکٹ ہوا ہے، اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں میرے خیال میں پرسنلی جو ہے سب سے انٹیلیجنٹ لوگ، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کراچی کے ہیں، اور سب سے زیادہ سیولائز لوگ۔ ہم لوگ کراچی جب جاتے ہیں کومنٹری کے لیے تو وہاں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس کی ایک عجیب وائب ہوتی ہے۔ تو یہ کنسٹرکشن کا کام جو ہے اور یہ جو 3D ماڈل نے جس طرح ہم سب کو خوش کیا تھا، تو اب ہمیں اس کا انتظار ہے کہ اس کو حقیقت میں ہم دیکھ پائیں۔ اس کے علاوہ ایک کامنٹ آتے ہیں کہ سندھ میں، خیر پورے پاکستان سے اسٹیڈیمز کو لے کے لوگ اپنے اپنے شہروں کے بارے میں ہائی لائٹ کرنے کا کہتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ کراچی نیشنل اسٹیڈیم کی ویڈیو ہے تو اس میں خاص طور پہ کامنٹس میں مجھے جو کامنٹ آیا ہے کہ سندھ میں حیدرآباد، میرپور خاص، لاڑکانہ، مٹھی، یہاں پہ بھی اچھی خاصی کرکٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ فیسلٹیز کوئی نہیں ہے، اسٹیڈیمز کوئی نہیں ہے۔ تو ویورز، میرا تو رونا ہی یہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 25 کروڑ کا ملک ہے جس میں سے آدھی سے زیادہ عوام جو ہے وہ کرکٹ کے لیے پاگل ہے، لیکن ہمارے جو منتظمین ہیں، جو کرکٹ بورڈ چلاتے ہیں، انہوں نے کرکٹ کو چند شہروں میں محدود کر دیا، اور وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں اس طرح کراؤڈ نہیں آتا۔ تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ پنجاب سے بھی ظاہر ہے شہروں سے مجھے ریکویسٹ آتی ہے کہ ان کے شہروں کو ہائی لائٹ کریں۔ پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم کو لے کر پشاور کے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی رنجیدہ ہیں، اور وہ خوش نہیں ہیں کہ اتنے سال سے وہ پروجیکٹ چل رہا ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پی سی بی بھی اس کو آن نہیں کر رہا، حالانکہ اس کو آن کیا جائے تو اس میں کام بہت تھوڑا سا رہتا ہے، تو اس کو کمپلیٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ اس پہ کوئی اس طرح سنوائی ہوئی نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پشاور کے اسٹیڈیم کو تو کافی عرصہ ہو گیا پروجیکٹ کو شروع ہوئے، اور بڑی امید ہوئی تھی کہ پاکستان میں ایک اچھے ورلڈ کلاس وینیو کا اضافہ ہوگا، لیکن ابھی تک انٹرنیشنل تو کیا ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی دور دور تک کوئی آثار نہیں ہیں
کہ اس سیزن میں وہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ بھی ہو سکے. تو یہ تو پشاور کے حالات ہوئے. لیکن کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو کرنٹ جو وی وی آئی پی انٹرنس ہے، جس کی آپ اس وقت فوٹیج دیکھ رہے ہیں، پلیئرز کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی آپ حالت دیکھ لیں. اور کل جو میری ویڈیو آئی تھی پنڈی اسٹیڈیم کے بارے میں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس وقت جو انتظامات ہیں سال ہا سال سے وہ ایسے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ اس رینوویشن کے پروجیکٹ سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں گراؤنڈز کی کیا حالات تھے، اور جو لوگ جو ہے اقتدار میں رہے ہیں، آپ ان سب کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں اس معاملے میں. اسی لیے بار بار ہم محسن نقوی کا ذکر کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کو لے کے جتنی بھی کنٹروورسی رہی، یا یہ کہ ان کا کرکٹنگ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں اسٹیڈیم رینوویشنز کی تو وہ بالکل وہی بات کرتے ہیں کہ جو کہ فینس سننا چاہتے ہیں، جو فینس کے مسئلے ہیں، اور اس سے پہلے کسی چیئرمین نے ایڈریس کیے نہیں. اچھا، اگر واپس آئیں کنسٹرکشن کی طرف، نیشنل اسٹیڈیم کا جو پروجیکٹ ہے، ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے کامنٹ سیکشن میں وہ یہ ہے کہ کیا گراؤنڈ کا ایریا کم کر کے سٹینڈز کو نزدیک لایا جائے گا. اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ ماڈرن ڈے کرکٹ کے حساب سے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو باؤنڈری لائن کے جو سائن لگے ہوتے ہیں، جو ہورڈنگز ہوتی ہیں، اس کے باہر بھی آپ کو جگہ چاہیے ہوتی ہے. اور جو سکرٹنگ ہوتی ہے، جس کو پہلے رسا کہا کرتے تھے، رسا اور جو ہورڈنگز کے درمیان بھی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ڈسٹنس ہونا چاہیے. تو جہاں تک بات رہی کہ میرا خیال ہے کہ جو آپ لوگوں کو کنسرن ہے کہ سٹینڈز بہت دور ہیں، وہ اس لیے محسوس ہوتے ہیں کہ جو سٹینڈز کی ایلیویشن ہے، جس اینگل پہ سٹینڈز اٹھائے ہوئے ہیں کرنٹ پاکستان میں قذافی اسٹیڈیم میں بھی اور نیشنل اسٹیڈیم میں بھی، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ دور ہے. اور پھر اوپر سے وہ جو جنگلہ ہے اس کی وجہ سے آپ کا ویو نہیں ہوتا، تو آپ کو پیچھے سٹینڈز میں بیٹھنا پڑتا ہے. جتنا آپ پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ سپورٹنگ جو وینیوز ہوتے ہیں اس میں جو آپ اوپر جاتے ہیں آپ ایکشن کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک ٹیکنیکل فالٹ تھا. اور جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ مجھے پلیزنٹ سرپرائز ہوا کہ محسن نقوی نے اس چیز کو ریئلائز کیا. اور اس سے پہلے جتنے بھی کرکٹر چیئرمین بھی آئے، رمیز راجہ بھی آئے، نجم سیٹھی اور ذکا اشرف کی تو خیر میں کیا ہی بات کروں یہاں پہ، تو وہ لوگ بھی اس چیز کو اس طرح ایڈریس نہیں کر سکے جس طرح محسن نقوی نے ایک فینس کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو ایڈریس کیا. تو تماشائیوں کا فاصلہ جو ہے اس کو آپ مد نظر نہ رکھیں، لیکن جو اینگل ہوگا، جس اینگل پہ سٹینڈز اوپر کی طرف اٹھیں گے تو اس سے آپ کو لگے گا کہ آپ کا ویو قریب ہے. ڈبل ٹیئر کی بہت زیادہ جو ہے وہ فرمائش ہے کہ جی ڈبل ٹیئر ہو تو تبھی اسٹیڈیم کا مزہ آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. لیکن یہ جو نیا سٹینڈ بن رہا ہے، جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، یہ جو اقبال قاسم انکلوجر اور نسیم الغنی انکلوجر، یہاں ضرور ڈبل ٹیئر بنے گا. اور پروجیکٹ کی ڈیٹیل دیتے وقت کمپلیکیشن اس لیے ہے کہ ابھی ہم چیمپئنز ٹرافی کو مد نظر رکھ کے جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور آگے پروجیکٹ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی سے پہلے جو ڈیمولیشن ہوئی ہے اس کو تو کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ تینوں گراؤنڈ ہی ایسے ہیں جہاں پہ چیمپئنز ٹرافی ہوگی. اسی طرح ایک اور کامنٹ جو آتا ہے وہ بار بار آتا ہے، وہ یہی آتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ لوگ جو ہیں بس خواب دیکھتے رہ جائیں گے اور ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو آپ 3D امیجز دکھا رہے ہیں اور جو پروجیکٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو جیسے میں نے کہا، جس طرح کے حالات ہیں اس میں اس طرح کے خدشات آپ کے جائز ہیں، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. اور محسن نقوی کے ارادے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ خواب حقیقت میں بن جائیں گے. تو ہمارے ساتھ آپ بھی دعا بھی کیجیے، اور دیکھتے ہیں اس پروجیکٹ کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گے. چینل کو دیکھنے کا، لائک اور سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ.